کیا ہوا؟ کیا آپ اداس ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک بے مقصد زندگی گزر رہے ہیں؟ یا پھر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں؟ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ عرش سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دعا مانگنا ہی بیکار ہے، شاید میری دعائیں کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی۔ یا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صبر کا دورانیہ شاید ختم ہی نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے باہر نکل آئیے۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یقین رکھیے جیسے ہی یہ صبر کا پھل آپ کو ملے گا نا، آپ اس پھل کو دیکھ کر یہ سب بھول جائیں گے کہ کتنا لمبا عرصہ آپ نے کس آزمائش میں گزارا، کس کرم میں گزارا اور کس اذیت میں گزارا۔ وہ پھل ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہوگا کہ ساری راستے کی تکالیف، ساری اذیتیں، سب کچھ یکدم فراموش ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، آپ کی ڈھیروں محبتوں کا، آپ کے میسیجز کا بہت شکریہ جو ویڈیو لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیے۔ دوستوں، آج پھر ایک بہت پیاری سی، بلکہ 3 بہت پیاری میریکل شارٹ اسٹوریز جو کہ استغفار پڑھنے والوں نے اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کیے۔ دوستوں، اسٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی آپ کو اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ اور اپنی کوئی بھی میریکل اسٹوری اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آج کی پیاری میریکل اسٹوری ایک بھائی کی، جو بتاتے ہیں کہ میرے حالات بہت اچھے چل رہے تھے ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں میری شادی کی بات چل رہی تھی، نکاح کے دن بے حد قریب آ رہے تھے اور میں بے حد خوش تھا۔ دوستوں، وہ بتاتے ہیں کہ نکاح میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا تو اچانک ان کی جاب چلی گئی۔ وہ بہت پریشانی اور تکلیف میں آ گئے کہ کس طریقے سے وہ ایک بہت اچھی اپنی تقریب کرنا چاہ رہے تھے نکاح کی، بہت اچھے طریقے سے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک کیا ہوا۔ اچھی خاصی چلتی ہوئی جاب ان کی یکدم ختم ہو گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ دن میرے لیے بڑے اذیت ناک تھے۔ میں اپنی تکلیف کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اپنے سسرال والوں کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ اس طریقے سے میری جاب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ فی الحال نکاح کو پوسٹ پون کر لیں۔ وہ کہتے ہیں میں بے حد پریشانی کے عالم میں تھا، جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی بھی کر رہا تھا اور انٹرویوز بھی چل رہے تھے میرے ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اور نکاح کے دن قریب سے قریب تک آتے ہی چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے نظر سے استغفار میریکل اسٹوریز گزری، کہ وہ کہتے ہیں میں نے کافی غور سے اسٹوریز کو پڑھا، مجھے کافی دلچسپی پیدا ہوئی اس کو سننے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3-4 اسٹوریز سننے کے بعد کافی موٹیویٹ اپنے آپ کو محسوس کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوری شیئر کرنے کا مطلب بھی میرا یہی ہے کہ اگر کوئی بھی زندگی کسی معاملے میں ناکامی یا پریشانی کا شکار ہوا ہے تو وہ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرے، انشاءاللہ تعالی جس طرح میری پریشانی دور ہوئی آپ کی بھی ہوگی۔ بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ میں استغفار نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مجھ سے بہت کم استغفار پڑھا جا رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی بہت کوشش کری۔ میں دن میں تقریباً 200 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تہجد کی نماز پڑھنی بھی اسٹارٹ کری۔ میں کوشش کرتا، لیکن تقریباً ہفتے میں 3 مرتبہ میں لازمی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ وہ کہتے ہیں میں استغفار بھی پڑھتا اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا۔ میرے نکاح میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ میں بہت ذہنی دباؤ کا شکار تھا، کیونکہ میرے پاس جو بھی رقم موجود تھی وہ آہستہ آہستہ خرچ ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میرا ذہنی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لوگوں نے مجھ پہ ہنسنا شروع کر دیا تھا کہ نکاح بھی قریب ہے اور جاب بھی چلی گئی، اب کیا کرے گا بیچارہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دباؤ بڑھتا گیا، لیکن استغفار کی طاقت، استغفار کی رحمت اور استغفار کی برکت اور تہجد کی دعائیں، الحمدللہ مجھے تیسرے مہینے میں ہی ایک بے حد شاندار جاب مل گئی، جس کا سیلری پیکیج اتنا اچھا تھا کہ میری پہلے ہی انکم سے، یعنی پہلے ہی سیلری سے میرے نکاح کے لیے جو میرے اخراجات تھے وہ
آرام سے بخوبی پورے ہو گئے۔ یہ میرے لیے استغفار کا معجزہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت بھی رکھ لی، میرا نکاح بھی خوب خوش اسلوبی سے ہو گیا، اور میری آمدن کا بے حد شاندار ذریعہ بھی مجھے مہیا کر دیا گیا۔ بے شک یہ استغفار کی ہی برکت اور اسی کا میریکل ہے۔ بے شک میرے بھائی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، دوسری میریکل اسٹوری ایک بہن نے ہم سے شیئر کی جو ان کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اولاد کے لیے استغفار کی بے حد کثرت کی تھی، اور لیکن انہیں یہ شیئر نہیں کیا کہ یہ ان کی پہلی اولاد تھی یا پھر استغفار کی برکت سے ان کو یہ ٹرپل جو ان کی ماشاءاللہ ان کے کڈس تھے۔ وہ بتاتی ہیں میں نے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 اولادیں عطا کری ایک ساتھ، یعنی جڑوا نہیں، ٹرپل ان کے بیبیز ہوئے۔ وہ بے حد خوش ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری جرنی تو ہم سے شیئر نہیں کری، لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ 3 اولادوں سے نوازا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، تیسری بھی جو ہماری سٹوری ہے وہ بھی جاب سے ریلیٹڈ ہے، ایک بھائی کی۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک شروع ہونے سے کچھ مہینے پہلے، یعنی تقریباً 1 منتھ پہلے، ان کو اچانک جاب سے نکال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ان کی جو آفس کا ماحول ہے وہاں پہ تعصب بہت زیادہ پایا جاتا تھا ایک دوسرے سے، وہ کافی لوگ ایک دوسرے سے حسد اور جلن بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شاید ان کی شکایت لگا دی گئی ان کے باس وغیرہ سے، اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا بغیر ان کی بات سنے۔ لیکن بہرحال وہ بے حد پریشان تھے اور بہت زیادہ کرائسس میں آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں رمضان المبارک بھی قریب تھے اور مجھے جاب کا کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے یعنی ان کو موٹیویٹ کیا استغفار پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کا ورد شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں استغفار کی ایک عجیب برکت، ایک عجیب فضیلت میں نے دیکھی کہ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلے تو مجھے ذہنی سکون حاصل ہوا، اور وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے بہت بڑی ایک کامیابی ملی کہ مجھے اس آفس سے دوبارہ کال آ گئی جاب کے لیے، جہاں مجھے زبردستی نکال دیا گیا تھا بغیر میری بات سنے، وہاں سے مجھے جاب کی کال آئی۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ نہ صرف جاب کی کال آئی بلکہ مجھے مزید آفرز بھی دی گئیں، یعنی ایک طریقے سے آپ سمجھیں ان کو اور بینیفٹس بھی ملے ان کو جاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ پارٹ ٹائم یعنی جو ٹھیکیداری نظام ہوتا ہے، اس طرح وہ ٹھیکیدار کے ساتھ ایک جگہ کام بھی کیا کرتے تھے، تو ان ٹھیکیدار نے جو ہے وہ بھی ان کو دوبارہ ملازمت پہ بلوایا، یعنی ان کو آفرز دی اس کے لیے کام کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں جو ٹھیکہ میں نے لیا تھا، آپ یقین کریں پھر تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دروازہ کھل گیا ہو، یا جس طریقے سے کوئی بارش برسنا شروع ہو گئی ہو روزگار کی، رزق کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنے آرڈرز ملنا وہاں سے بھی شروع ہو گئے اور میری جاب بھی بحال ہو گئی۔ بولتے ہیں استغفار کی برکت سے تو آپ یقین کریں جیسے میرے اوپر چھما چھم رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، دیکھا آپ نے ان بھائی کا، جو ہم لوگ رزق و روزی کے معاملے میں جو پریشان رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی طرح رزق روزی کی جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور اسی طرح رحمتیں برکتیں چھما چھم ہم سب لوگوں پہ بھی برسیں اس کی، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور نئی میریکل اسٹوریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔